کہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ نون لیگ کا وطیرہ ہے. یہ یہاں پہ بیٹھ کے ہمیں قوانین کا اور جمہوریت کا بھاشن نہ دے حذیفہ صاحب. یہ ان کا پرانا وطیرہ ہے کہ جب ان کی کرسی جو خطرے میں پڑ جاتی ہے تو پھر یہ پاؤں پڑتے ہیں, پھر یہ ہیلی کاپٹر بھجواتے ہیں, پھر جیل کے دروازے بھی کھولتے ہیں, پھر صبح بیرسٹر سیف کو بھی, بیرسٹر گور کو بھی اندر لے کے جاتے ہیں, اور جب یہ اس بھنور سے باہر آتے ہیں تو یہ گریبان کو ہاتھ ڈالتے ہیں. یہ آپ کون سی بات کر رہے ہیں؟ کیا ہائی کورٹ میں اس وقت کیس نہیں لگا نورین آپا کا ملاقات کے حوالے سے؟ آپ کس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ آپ تو خود کچھ دن پہلے کہہ رہے تھے کہ نورین آپا کو اجازت ہے ملنے کی, تو پھر آج اجازت کیوں نہیں دی گئی؟ آپ عجیب بات کر رہے ہیں. ایک سائڈ پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کو ملاقات کی اجازت ہے, اب میں آپ کی بات کا جواب دے دیتا ہوں آپ کو. آپ نے اگر بات نہیں حذیفہ, نہیں آپ نے تو پورا شوق نہیں میری بات نہیں کی, آپ نے تو پورا شو ہی کر لیا. مجھے 2 منٹ دیجیے گا. جی لے لیں آپ 4 منٹ لے لیں. نہیں, آپ نے تو دیکھیں, اگر آپ نے آج ملاقات کروانی ہوتی تو نورین تو جلدی آ گئی تھی, انہوں نے جیل حکام کو بھی بتا دیا تھا, اور جیل حکام کو بھی یہ میسج ہم نے خود دیا کہ وہ باہر موجود ہے, تو ملاقات نہیں کروائی گئی. تو بات بڑی واضح ہے کہ آپ جس طرز کی سیاست کر رہے ہیں یہ سیاست آپ کے گلے پڑے گی. یہ دن آج آپ نوٹ کر لیں, یہ منصور صاحب کا شو بھی نوٹ کر لیں. یہ جس طرز پہ آپ سیاست کر رہے ہیں, جو آپ کا رویہ ہے, جتنا نقصان آپ نے پاکستان کی جمہوریت کو دیا, جتنا نقصان آپ نے پاکستان کی بنیادوں کو دیا, اس قسم کی سیاست کر کے یہ طرز سیاست آپ کے گلے پڑے گا. اور پھر اس طرح نہ ہو, ہم تو برداشت کر رہے ہیں, ہم تو ابھی بھی 46 سینٹی گریڈ ہے, ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اندر عمران خان صاحب بغیر ای سی کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں پہ ٹیلی ویژن بند ہے, تبھی سہولت مل نہیں رہی, کسی سے مل نہیں سکتا, اخبار بند ہے. یہ تمام تر مشکلات ہم سہ رہے ہیں اور ہم اس سے نکل آئیں گے. لیکن یہ اس قسم کی جو مشکلات ہے وہ نہ آپ سہ سکتے ہیں, نہ آپ کی لیڈرشپ سہ سکتی ہے. اتنا کرے جتنا حذیفہ صاحب کا کامنٹ لینے سر. اور جو جنید اکبر خان. جی حذیفہ صاحب پلیز گو ہیڈ. گزارش یہ ہے کہ شفیع جان صاحب کی چونکہ کوئی سیاسی ٹریننگ تو ہے نہیں, ان کے لیڈر نے ہی سکھایا کہ نہیں, میں آئی ایس ایف سے ہو کے آیا ہوں. مجھے مکمل بات طرح کسی کے ساتھ نہیں, آپ اگر آپ میری ذات پہ بات نہیں, آپ نے میری ذات پہ بات کی, اب سن لیں. لوڈ کرنے سے گدھا ایجوکیٹڈ نہیں بن جاتا. جو گفتگو آپ نے کی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں نے جو گفتگو کی ہے وہ بھی سن لیجئے گا. میں بھی شہباز شریف کے لیے گھنٹوں باہر انتظار نہیں کرتا تھا. اگر آج آپ مولوی خصوصی بنے ہیں نا, اگر آپ مولوی خصوصی بنے ہیں نا, اگر آج مولوی خصوصی بنے ہیں, نہیں آپ چپ ہو جائیں. میں بات نہیں کروں گا, آپ سنیں, آپ جو اس وقت جو ایسے پی ایم بنے ہیں, ایسے پی ایم بنے ہیں, مجھے پتہ ہے آپ کیسے ایسے پی ایم بنے. آپ اگر میری ذات پہ ہٹ کریں گے پھر آپ کو سننی پڑے گی. میں اپنی سیٹ جیت کے آیا ہوں, میں آئی ایس ایف سے 15 سال کی محنت کر کے یہاں تک پہنچا ہوں. بولیں حذیفہ, میں اس کا جواب دے دوں. بولیں حذیفہ صاحب, آپ بولیے. اس پروگرام میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ کے فضل و کرم سے سارے مجھے ذاتی جانتے ہیں. میں اس جگہ تک اس لیے پہنچا کہ میں نے کے ایڈیٹوریل بورڈ میں ہوا کرتا تھا, اور بانی تحریک انصاف نے مجھے نکلوایا. جو فیصل چودھری کے بھائی فواد چودھری وزیر اطلاعات تھے, انہوں نے میرا کالم بند کرایا, میری اپیرنس بند کرائی, اور میں جنوبی پنجاب سے ہونے کے باوجود کھڑا رہا پی ایم ایل اے کے ساتھ کمٹمنٹ کے ساتھ. جو زبان آپ نے استعمال کی ہے, لوگ جو مجھے جانتے ہیں انہیں پتہ ہے میں اس طرح کی نہ زبان استعمال کروں گا. میں پھر آپ ایک بات کروں گا کہ یہ آپ کی پولیٹیکل ٹریننگ ہے, یہ آپ کی تربیت ہے کہ آپ نے جو لوگ بولنا ہوتا ہے, یہی آپ کے لیڈر کا سٹائل تھا. جب آپ کے لیڈر کو پڑھی, اس کی 41 سال سزا ہوئی, تو آج آپ کا لیڈر کہتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا, میرے ساتھ یہ ہو گیا. آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا ایک جو شہباز شریف صاحب کے ساتھ یا میاں نواز شریف کے ساتھ یہ تعلق یا جو کمٹمنٹ ہے, اور میرا ایک لانگ پروفیشنل کیریئر تھا جو میں نے جماعت کے لیے قربان کیا, تمہارے وزیر اعلیٰ بزدار نے میرے اوپر بے شمار مقدمات بنائے, تمہارے ڈی جی ایف آئی اے نے مجھ پہ پرچے دیے, تم نے مجھ پہ جھوٹا نیب ریفرنس بنایا. تمہاری اسی طرح کی گفتگو, اس نے اسے 41 سال کے لیے جیل میں بٹھایا ہے, اور ہم رہے نہ رہے, لیکن تمہاری اگر یہی گفتگو جاری رہی, تم نے کبھی نہیں آنا. ہاں یہ ضرور ہے کہ 2-2.5 سال تم مزید وزارت کے مدے لے لو گے, لیکن جس طرح کی بلو دا بیلٹ تم نے گفتگو کی ہے, یہ بلو دا بیلٹ گفتگو تمہارے لیڈر کا اور تمہارا وزیر ہمارا وزیر. آپ کی آواز نہیں آ رہی, مطلب میں آپ کو رپلائی اچھے طریقے سے کر سکتا تھا. چلے اچھی بات ہے, آپ کو آواز نہیں آئی اور رپلائی نہ ہی کریں تو اچھی بات ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت تو مین ایشو تو ملاقات کا ہے, اور جو بیانیہ بنایا جا رہا ہے, ایون کافی دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ جی حکومت نے اجازت دے دی ہے, ایک بہن کی اجازت دے دی, ایون کہ پی ٹی آئی کے لیڈرز بھی جو ہے یہ کہہ رہے ہیں.
بھائی اگر حکومت نے اجازت دے دی ہے تو ملاقات کروا دے حکومت، اس میں کون سی ایسی راکٹ سائنس ہے، کون سا ایسا الجبرا ہے؟ جب حکومت نے ملاقات کروانی ہوتی ہے وہ تو صبح 7 بجے بھی کروا دیتی ہے، بیرسٹر گور صاحب کی اور اعظم سواتی صاحب کی۔ اب جس طریقے سے علیمہ خان پہ یہاں پہ وہ ایک طرح سے الزام لگایا جا رہا ہے، بہنوں پہ الزام لگایا جا رہا ہے، وہ تو وکٹم بلیمنگ ہے۔ آپ نے ایک تو خاندان کی ملاقاتیں روکی ہوئی ہیں، اب اس پہ عدالت کا حکم موجود ہے، یہ نہیں ہے کہ عدالت کا حکم موجود نہ ہو، تو اس میں کوئی رکاوٹ تو ہونی نہیں چاہیے۔ آج بھی بہنیں وہاں پہ موجود ہیں، اگر وہ ملاقات کروانا چاہتے تو آج بھی کروا سکتے تھے۔ تو میرے خیال میں یہ جو ہے نا کہ ایک بندے کی اجازت ملے گی، 2 بندے کی اجازت ملے گی۔ اچھا اس پہ اطہر صاحب اجازت دیجیے گا، اطہر صاحب اس کے اوپر حکومت جو تعویل دیتی ہے، میں چاہوں گا اس پہ آپ کامنٹ کیجئے۔ حکومت یہ تعویل دیتی ہے کہ کورٹ کی جانب سے یہ آرڈر ہے کہ جناب سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل فیصلہ کرے گا قانون کے مطابق کہ کس سے ملا جا سکتا ہے اور کس سے نہیں، اور کوئی بھی قیدی اگر وہ کوئی ایسی پیغام رسانی کرتا ہے جس سے نقص امن کا مسئلہ ہو تو وہ ملاقات کو ڈینائی کرنے کا بھی رائٹ رکھتا ہے۔ یہ ہے گورنمنٹ کا موقف، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں آبویسلی گورنمنٹ نے تو یہی موقف لینا ہے، اس لیے کہ گورنمنٹ ملاقات نہیں کروا رہی۔ اب آپ سمجھتے ہیں کہ وفاقی حکومت اور پنجاب کی حکومت ان سب کے اوپر اڈیالہ جیل کا جو سپرنٹینڈنٹ ہے وہ بھاری ہے، وہ یہ فیصلہ کرے گا۔ وہ تو یہ فیصلہ نہیں کرتا نا۔ حکومت جب کہتی ہے کہ جی محسن نقوی صاحب سے ملاقات ہو گئی یا کسی اور سے ملاقات ہو گئی، اور یہاں تک کہ حکومتی وزراء یہ کہتے ہیں جی علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ اس کی ملاقات نہیں ہونے دے رہی، وہ اس کے اندر رکاوٹ ہیں، ایک بندے کی اجازت مل گئی، تو اس سے تو واضح ہے نا کہ ملاقات کروانا کس کے ہاتھ میں ہے۔ ملاقاتیں نہ کروانا وہ علیمہ خان صاحبہ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ خان صاحب کو تو ابھی تک کسی عدالت میں بھی پیش نہیں کیا گیا نا، جب سے ان کو گرفتار کیا گیا، عدالت بھی جیل میں لگتی ہے، کیا وہ بھی اس کی ذمہ دار بھی علیمہ خان ہے؟ حذیفہ صاحب، اطہر صاحب کی آپ نے گفتگو سنی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب بیسکلی حکومت جان بوجھ کے یہ سب کچھ کر رہی ہے، باقی بہانے ہیں سارے کہ جناب عمران خان صاحب کوئی پیغام دے دیں گے یا کچھ ہو جائے گا۔ اصل سب کچھ تو گیم آپ کے ہاتھ میں ہے، اگر عدالت لگتی ہے جیل میں وہ بھی آپ کی وجہ سے لگتی ہے، اگر نہیں ملنے دیا جا رہا تو وہ بھی آپ قصوروار ہیں اس کے۔ بہت شکریہ خان صاحب۔ اطہر کاظمی صاحب بھی بڑے قابل احترام ہیں، ہمارے دوست ہیں، لیکن گزارش یہ ہے کہ اگر بانی تحریک انصاف کا پیغام باہر آنا ہو تو ان کی تو پچھلے 1 مہینے میں کئی مرتبہ بشرا بی بی سے ملاقات ہوئی، اور بشرا بی بی کی کئی مرتبہ اپنے گھر والوں سے ملاقات ہوئی، تو پیغام تو انڈائریکٹلی باہر آ سکتا ہے۔ مقصد یہ نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ بانی تحریک انصاف کو قانون کا پابند بنانا۔ ماضی میں بھی ان کی ملاقاتوں پر جو پابندی لگائی گئی تھی ان کے جیل کے اندر اس کنڈکٹ کی وجہ سے لگائی گئی تھی جو وہ اپنے بنیادی انسانی حقوق کے، اپنے فنڈامنٹل رائٹ کی آڑ میں 26 کروڑ لوگوں کا فنڈامنٹل رائٹ خطرے میں ڈال رہے تھے۔ 26 نومبر 2025 کی منصوبہ بندی کر رہے تھے، اس سے پہلے انہوں نے 26 نومبر 2024 جیل سے بیٹھ کے کرایا۔ یا شارع دستور کے اوپر لا اینڈ آرڈر کا جو حال ہوا، پولیس جوان شہید ہوئے، باقی سویلین کی جو کیجوالٹیز ہوئی، اس سے ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ میرا بنیادی انسانی حق یہ کہتا ہے، میرا فنڈامنٹل رائٹ ہے آئین پاکستان کے تحت کہ میں اپنی رائٹ ٹو موومنٹ جو ہے وہ سیلف آپ نہیں کر سکتے، اور آپ اپنی رائٹ ٹو موومنٹ کے نام پر 4 بندے مار دیں۔ تو آئین پاکستان یہ بھی کہتا ہے کہ مجھے آپ نے میری جان کی پروٹیکشن دینی ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ پھر آپ کی سیاسی ملاقاتیں بین ہوئی، پھر ہم نے آپ کی فیملی کی ایک ملاقات کرائی، آپ نے اس ملاقات کے بعد جو لمبا چوڑا میگنا کارٹا جتنا ٹویٹ کیا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ اس ملاقات میں آپ نے اپنی بہن کو یہ نہیں بتایا کہ مجھے نظر نہیں آ رہا، یہ میری آنکھ خراب ہے۔ ویسے آپ کمپلین یہ کرتے ہیں کہ 20 ستمبر سے آنکھ کا ایشو آ رہا ہے اور 20 ستمبر سے دیکھ نہیں پا رہے تھے، اور بہن کی آخری ملاقات ہوئی 4 دسمبر کو۔ 4 دسمبر کی ملاقات میں بہن نے یا تو تب آنکھ کا مسئلہ نہیں تھا یا پھر بہن کو بانی تحریک انصاف نے بتایا نہیں تھا، باتیں تو 2 ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ کہنا کہ حکومت ضد پر اڑی ہوئی ہے، ضد پر بانی تحریک انصاف اڑا ہوا ہے، اور وہی بات ہے کہ ٹوٹ تو سکتا ہوں مگر لچک سکتا نہیں۔ سیاست دان کے اندر لچک موجود ہوتی ہے۔ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ اگر آنکھ کا مسئلہ بنا، عدالت کے حکم کے بعد ایک ڈاکٹر ایڈ ہونا تھا تو علیمہ خان نے روک دیا، نہیں میرا بیانیہ کہیں کمزور نہ ہو جائے۔ وہ اپنے بھائی کی ڈیٹو کاپی ہے۔ اگر جو دوسری بہن ہے نورین نیازی، اس کی ملاقات ہو رہی تھی کہ آپ ایک فارمل اپلیکیشن دے دیں کہ میرے بھائی سے ملاقات کرائی جائے، بے شک ہائی کورٹ کے آرڈر کا حوالہ ہی دے دیتی ہے۔ اس نے کہا نہیں میں درخواست کیوں دوں، تاکہ میں اپنے ووٹروں کو یہ بتا سکوں۔ جس دن صبح 7 بجے آپ نے بھیجا تھا بیرسٹر گور کو، اس دن اپلیکیشن آئی تھی سر آپ کے پاس جس دن صبح 7 بجے بھیجا تھا ان کو؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ منصور صاحب مجھے 1 منٹ دیجیے گا، میں مکمل کر لیتا ہوں، پھر اس کے بعد میرے بھائی شفیع جان کو دے دیں۔ جس دن بیرسٹر گوہر کو ہم نے 7 بجے بھیجا یا 6 بجے بھیجا، میں آپ کی بات کو بڑا کرتا ہوں، تو جو کام بیرسٹر گوہر کرتا ہے وہ
علیمہ خان صاحبہ زندگی بھر نہیں کر سکتی. بیرسٹر گور مفاہمت کی بات کرتا ہے, علیمہ خان ڈسٹرکشن کی بات کرتی ہیں. بیرسٹر گور تو اس جماعت کے لیے رستہ نکالنا چاہ رہا ہے, اور بہنیں جو ہے وہ آج بیرسٹر گور نے جو گفتگو کی ہے بہنوں سے متعلق, وہ ایک خود بہنوں پہ چارج شیٹ ہے کہ بہنوں کا کیا کام ہے سیاست کرنا. بہن بھائی کی ویل بینگ جانے, اگر انہیں موقع مل چلیں ذرا شفیع اللہ جان صاحب کی بات سنیں جی. مجھے ذرا ایک منٹ دیجیے. گو ہیڈ شفیع صاحب, گو ہیڈ پلیز.